اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک انتہائی اہم ٹاپک ہے کہ بشریٰ بی بی کو انسانی دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 9 مئی کے 12 مقدموں سے ڈسچارج کر دے گا، اور اس کیس کا حوالہ آپ کو اس کیس کی سماعت کا حوالہ تفصیل بتائیں گے، اور اس وکیل سلمان اکرم راجہ اور سلمان اکرم راجہ کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو دیں گے۔ سلمان صفدر کی تصویر اس لیے لگی تاکہ اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو تھوڑی سی انفارمیشن دے سکوں۔ سلمان صفدر اور سلمان اکرم راجہ میں کیا فرق ہے، اس کی تفصیلات میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ کو معلوم ہوگا، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب بشریٰ بی بی کو عدالت میں پیش کیا گیا تو سلمان اکرم راجہ کی بہت اچھا اقدام تھا، اس کی میں تعریف کرتا ہوں۔ پہلے میں سلمان اکرم راجہ کا متعارف ہوں کہ یہ PTI کی لیگل ٹیم کا بہت اہم رکن ہے۔ سلمان صفدر ہو گیا اور دیگر جو لوگ ہیں وہ عمران خان کو سزا دلانے میں اہم کردار ادا کرتے تاکہ ہائی کورٹ تک لے جائے۔ اب آتے ہیں کہ سلمان صفدر نے سلمان اکرم راجہ نے بشریٰ بی بی کے 9 مئی کے 12 مقدموں میں کیا کیا۔ اس نے سب سے پہلے درخواست دے دی کہ ان کیسوں میں بشریٰ بی بی کو بری کیا جائے۔ اب اس کیس میں بشریٰ بی بی کو بے عزت بری کرنے کی درخواست دائر ہوئی اور اس پر سماعت ہوئی اور فیصلہ محفوظ ہوا، اور ان کیسوں میں بشریٰ بی بی کو بری کر دیا گیا اور 12 مقدمے ختم کر دیے۔ اب اس کیس پر ویسے بھی ایسا نہیں ہونا تھا، کیونکہ بشریٰ بی بی کو کوئی سیاسی لینا دینا نہیں۔ اس میں بشریٰ بی بی کو 9 مئی مقدمے بنا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق نے بھی ریمارکس دیے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جو خاتون قید میں اور اس کے 15 ماہ بعد اس میں مقدمے نامزد کر دی گئی۔ چیف جسٹس صاحب، آپ کو معلوم ہے اگر آپ اس دن فوری طور پر نوٹس لے لیتے اور فوری طور پر عمران خان کو رہائی کا حکم دے دیتے تو 9 مئی کا واقعہ پیش نہ تھا۔ آپ نے تو قانونی کرا دیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اسے غیر قانونی گرفتاری کرا دیا۔ بشریٰ بی بی کی اس کیس کی سماعت جج نے کی، اور جج کا نام تھا آصف، اور اس نے بے عزت بری کر دیا۔ اس میں سارا کریڈٹ سلمان اکرم راجہ کو جاتا ہے، جس نے سب سے اہم کردار یہ کی ہے کہ بشریٰ بی بی کے کیسوں کو بے عزت بری درخواست دائر کی۔ میں نے کئی بھی لوگوں میں آپ لوگوں کو یہی بتا رہا تھا اور بتا رہا ہوں، آگے بتاتا رہوں گا کہ PTI کی لیگل ٹیم کی بہت سی بڑی غلطی ہوتی ہے۔ جب کسی کیس میں مثال کے طور پر کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو عدالت 2 درخواستیں، جسمانی ریمانڈ اور دوسرا جانے کہ اس کیس کو ختم کر دی جائے، اس کیس کو ختم کر دیا جائے یا اس پر جسمانی ریمانڈ دی جائے۔ اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جو بھی عدالت ہوتی ہے سیشن کورٹ، وہ استدعا مسترد کر دیتا ہے یا منظور کر لیتا ہے، کیس ختم ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اگر منظور نہیں کرتا اس وقت ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے۔ کیا ہائی کورٹ اس کیس کو منظور کر لیتے یا مسترد کر، اس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس چلا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ منظور یا مسترد کرتی، اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیل یا نظر ثانی کے پاس یہ آپشن موجود ہے۔ لیکن PTI کی لیگل ٹیم عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کرتی ہے۔ میں کئی بار آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ یہ بتا چکا ہوں کہ PTI کی لیگل ٹیم ہی نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں۔ اگر عمران خان جیل سے باہر آئیں گے تو ان وکیلوں کی چھٹی ہو جائے گی۔ سلمان اکرم راجہ نے یہ بہت بڑی چال چلی اور اس کیس میں بشریٰ بی بی کو بے عزت بری کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسوں کی سماعت تھی اس کا حوالہ آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا اور الگ ویلاگ میں بتاؤں گا، تاکہ آپ کو اس کی انفارمیشن بھی وقت پر ملتی رہے۔ اس کیس کا میں مین ویلاگ اگلے میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر کروں گا۔ اب آتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ جب کسی کیس یا ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے، میں تفصیل کے ساتھ اس پر پھر آپ لوگوں کے عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مثال طور کسی ملزم جب تک اس پر جرم ثابت نہیں ہوتا وہ مجرم نہیں ہوتا، ملزم ہوتا ہے۔ ملزم کو جب عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مثال پر جس پر کوئی الزام ہو یا کوئی چیز ہو، اسے ملزم کہتے ہیں۔ جب تک جرم ثابت نہ ہو اسے مجرم نہیں کہا جاتا۔ تو عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور 24 گھنٹوں کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اسے جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے یا اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب وکیل استدعا کرتا ہے اس کیس سے فارغ کر دیا جائے یا اس کو جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہیں،
لیکن جب عمران خان یا دیگر لوگ گرفتار ہوتے ہیں تو اس میں کیس کو ڈسچارج نہیں کرنا، جس طرح بہت سے کیسوں کو ڈسچارج ہوئے لیکن یہاں کچھ نہیں ہوا۔ اس کی آپ لوگوں کو میں انفارمیشن دے رہا ہوں اور دیتا رہوں گا کہ اس میں سلمان اکرم راجہ اور بشرا بی بی کے مقدموں کیس کو مکمل بےعزت بری میں کامیاب رہے۔ سلمان اکرم راجہ نے جب عمران خان کو 12 مقدموں میں گرفتار کیا گیا، اس لیے میں نے اس کی تصویر لگائی ہے کہ وہاں عمران خان کا جسمانی ریمانڈ قلم کرا دینے کی کیا بے وقوف چال چلی۔ اس میں عمران خان کو تو فائدہ ہی نہیں ہوا۔ اب میں ان لوگوں بے وقوفوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان 2 نمبر وکیلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور بے وقوف وکیلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے عمران خان کے کیس ڈسچارج کے لیے سیشن کورٹ میں اگر وہ مسترد اسے لاہور ہائی کورٹ میں تاکہ عمران خان کو اس میں بریت میں، لیکن اس بے فضول وکیلوں نے کہا کہ اگر عمران خان اس میں کیس میں پھر تو عمران خان پر صرف ایک کیس ہی بچا، وہ توشہ خانہ، اس کی کسی وقت بھی ضمانت ہوتی، لیکن عمران خان کو سیشن کورٹوں میں چھٹی ہو جانی تھی اور مہینہ چھٹیاں ستمبر کے مہینے میں اب عدالتیں کھولیں گی، مثال کے طور پر 10-12 دن بعد کھولیں گی، اس سے عمران خان کو کوئی اور کیس میں القاعدہ ٹرسٹ کیس میں سزا اور دیگر کیسوں میں سزا ہونے کا امکان موجود ہے۔ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کروں گا اگلے ویلاگ میں، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اس پر بھی ناکام رہی اور اس پر بھی ہم نے آپ لوگوں کو کئی بار سمجھایا اور اس طرح ہم نے آپ کو اس کی انفارمیشن دی ہے تاکہ لوگوں تک میرا پوائنٹ آف ویوز پہنچے اور میں جس طرح سوچتا ہوں اور جس طرح میں قانونی پہلو آگاہ کرتا ہوں۔ نہ تو میں عمران ریاض خان، نہ صدیق جان، نہ کوئی اور صحافی ایسے دے گا جو میں آپ کو پوائنٹ آف ویوز بتاتا ہوں۔ بے شک آپ لوگ میری بات پر اتفاق کریں یا نہ کریں یہ آپ پر ہے، لیکن میں نے آپ کو کیسوں کی تفصیلات اور ہر چیز کی تفصیلات بتائی ہے اور توشہ خانہ میں جو پرسوں عمران خان کو جرسر کر دیا گیا اس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی تفصیل اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، لیکن آپ لوگوں کو میں نے نقطہ بہ نقطہ کیسوں کی سمجھائی ہے اور اس پر بھی بات کرنا آپ کو معلوم ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں عمران خان کو الیکشن کمیشن کا کیس تھا، اسے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اسلام آباد، لیکن ان پر کیس کا فیصلہ نہ ہو سکا اور اس کے عمران خان کو اس میں سزا بھی ہو گئی اور ان کو بھی اپیلیں پینڈنگ ہیں۔ یہ بھی عدالتوں پر بڑا سوال ہے، یہ بھی ایک الگ ٹاپک بنوں گا کہ عمران خان کے کیسوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور لیگل ٹیم اور عدالتی نظام پر اس پر کیا اثرات پڑیں گے اور پاکستانی قوم اس کی انفارمیشن وہ رہے گی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قانون کے مطابق ہر چیز ہونی چاہیے اور قانون کے مطابق ہی چلنا چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جان بوجھ کر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس کیس میں مثال کے طور پر نہیں کرتے تو وہ اس طرح ہوگا، نہیں ہوگا تو اس طرح ہوگا، وہاں ہوگا تو اس طرح ہوگا، لیکن آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن دے چکا ہوں اور دیتا رہوں گا، لیکن آپ لوگوں کو انفارمیشن میرا کام ہے دینا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی حقیقت کا علم ہو سکے اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہو سکے۔ ہمارا کام ہے پاکستانی قوم کو انفارمیشن پہنچانا اور لوگوں تک حقائق پہنچانا تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن مکمل طور پر مل سکے۔ حقیقت ہمارا کام ہے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا، لوگوں کے تاکہ انفارمیشن پہنچانا تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہو سکے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔